بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج میں آپ کو خوبصورتی کے حوالے سے بہت مجرب، بہت آسان، بہت مختصر اور بہت زیادہ فائدہ مند عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کرنے والے کی ہر مشکل کو، پریشانی کو اور تکلیف کو، مصیبت کو اپنی رحمت سے دور فرما دیں اور سکون والی، راحت والی، عزت والی، عافیت والی، نعمتوں والی اور برکتوں والی زندگی اللہ رب العزت عطا فرماویں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ BW1 کے نام سے، یعنی بیوٹی وظیفہ 1 کے نام سے یہ وظیفہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ کل 7 اعمال ہیں، 7 وظائف سمجھ لیجئے، 7 اعمال سمجھ لیجئے۔ جو بھی بندہ فالو کر لے گا اس کا خوبصورتی کے حوالے سے اور چہرے کی رنگت کے حوالے سے، کشش کے حوالے سے، بعض لوگوں کو رشتے کے حوالے سے مسئلہ ہے، دیکھ جاتے ہیں، پسند بھی آ جاتا ہے لیکن وہ متاثر نہیں ہوتے، ان کے دل میں بیٹھتی نہیں۔ جیسے ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی چیز دیکھتی ہے، ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ ساری دکان پھر ہم گھوم لیتے ہیں لیکن آخر دھیان وہیں پہ ٹکتا ہے۔ اسی طرح رشتے والے جب آتے ہیں، ہمیں دیکھ کر ان کا دھیان ایسے ٹک جائے، ہمیں کوئی دیکھے اس کو کشش محسوس ہو، اور کوئی جسمانی بیماری ہے، چہرے کے داغ دبے ہیں، چھائیاں ہیں، یا چہرہ خراب ہو رہا ہے، رنگ ڈل ہوتا جا رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے یہ وظائف کی ایک سیریز ہے۔ اس میں بیسیکلی دیکھیے، جیسے بندہ پیناڈال استعمال کرتا ہے نا بخار کے لیے، بعض لوگوں کے بخار کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہ ملیریا بخار ہے، اب اس کی میڈیسن اور ہے۔ یہ ٹائیفائڈ بخار ہے، اب اس کی میڈیسن اور ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا یہ مسئلہ کس وجہ سے ہے۔ تو گزشتہ 3 سالوں سے، بلکہ یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کیے ہوئے ہمیں 5 سال ہو چکے ہیں، ان 5 سالوں کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف مسائل کو دیکھا گیا، تو ٹوٹل 7 طرح کے مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے 7 طرح کے وظائف ہیں۔ اس کو ہم باقاعدہ ایک لسٹ کی صورت میں سٹارٹ کرے ہیں، تو BW1 کے نام سے ویڈیو میں تھمبنیل کے سائڈ پہ یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ ہم نے پہلا وظیفہ ابھی اپلوڈ میں کر رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے اگر آپ کا مسئلہ اسی عمل کے ریلیٹڈ ہے تو انشاءاللہ آپ کا اس عمل سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ آپ نے سیکنڈ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ کی ذات سے ممکن ہے اللہ رب العزت چاہیں تو اس سے مسئلہ حل فرما دیں، لیکن انشاءاللہ ان 7 وظائف کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ 1 مہینے کی بات ہے، آپ کا رشتے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مسئلہ، چہرے پر کشش کا مسئلہ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے وہ نماز کی پابندی ہے، اور نماز میں کوشش کیا کریں، سجدہ لمبا کیا کریں۔ اب سجدہ لمبا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سجدے میں 3 کی بجائے 5 دفعہ تسبیح پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا۔ اب اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ دوسری چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ دیکھیے، گناہوں سے بڑی اور کوئی ضلالت نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، اللہ رب العزت کی لعنت پڑتی ہے۔ اور لعنت سے کیا مراد ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اب جس پر اللہ رب العزت کی رحمت ہی نہیں، اب اس کو دیکھ کے کسی کو کیا سکون ملے گا اور اس کے چہرے پر کیا کشش ہوگی؟ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب گناہ آپ سوچیں گے، شیطان کہتا ہے بھئی تم سے تو گناہ ہوتے ہی رہیں گے، تمہاری کیا توبہ۔ دیکھیے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ ایک بندے کی اللہ رب العزت نے اس بات پر مغفرت فرما دی کہ وہ گناہ تو کرتے تھے لیکن توبہ کر لیتے تھے، توبہ پر، استقامت پر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور
تیسری بات تلاوت کا اہتمام، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، روزانہ تلاوت ضرور کریں، بہتر یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ پڑھیں۔ اور آخری چوتھی بات، صدقہ ضرور دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، منتھلی جمع کرتے جائیں، مہینے بعد کسی پڑوسی کو، کسی مستحق رشتہ دار کو دیں، ان کا پہلے حق ہے، گلی کوچوں میں مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے، یہ مستحق نہیں ہوتے۔ اور ان ہدایات کے بعد عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کیجیے۔ میں عشاء کا وقت اس لیے دیتا ہوں کہ یہ وقت بہت بہترین ہے ہر بندے کے لیے، مسورات کے لیے بھی کہ وہ سارے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں، مردوں کے لیے بھی۔ لیکن اگر آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہے یا آپ کوئی اور وقت اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں تو آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں، وقت کی تخصیص نہیں ہے۔ دیکھیے، عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے اور حاجت کی نیت سے پڑھنے، اگر عشاء کے بعد پڑھیں تو 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے مکمل، الحمد شریف 3 دفعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مکمل اینڈ تک 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا نور یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا نور یا اللہ، 11 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے اسم گرامی یا نور یا اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے، ذکر کی نیت سے پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس اسم مبارک کا ذکر کرنا ہے۔ اور جب آپ 11 مرتبہ ذکر مکمل کر لیجئے تو اب اس کے بعد میں وہ حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ایک صحابی دعا فرما رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو، جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب جو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اب اس سے بڑی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کیا ہوگی؟ اسی طرح ہم نے اللہ رب العزت کے اسم گرامی، اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا نور یا اللہ سے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بولا۔ اب اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ سامنے سکرین پہ درود پاک شو ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے، کم از کم مقدار 11 مرتبہ ہے۔ اور جب آپ درود پاک پڑھ لیجئے، آپ جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جو چاہو مانگ لو۔ اب آپ مانگ لیجئے، اپنے چہرے کے لیے خوبصورتی مانگ لیجئے، بیماری سے شفا مانگ لیجئے، رشتہ والوں کے دل میں نرمی پیدا کرنا مانگ لیجئے، جو مسئلہ ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور گزارش ہے ان لوگوں سے جنہیں ویڈیو کی طوالت سے مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ انسولین تو خرید رہے ہیں لیکن آپ پرہیز نہیں کر رہے، اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ میری انسٹرکشنز بہت ضروری ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو ہی آپ کو اس وظیفہ کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور عمل کے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ مصلی پر بیٹھ کر باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر عمل کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل کی اجازت کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔